बिस्मिल्लाह अर्रहमान अर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। सिरात मुस्तकीम न्यूज़ चैनल में आप सबको खुश आमदीद कहा जाता है। आज 4 जुलाई 2020 है। आज की अहम तरीन खबरों का आगाज़ इस हदीस पाक से किया जा रहा है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर तशरीफ़ लाए तो रोटी का टुकड़ा गिरा हुआ देखा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसे उठाकर साफ फरमाया और खा लिया और फरमाया, ए आयशा, इज्जतदार चीज़ की इज्जत करो। जब अल्लाह किसी कौम का रिस्क छीन लेता है वापस नहीं करता। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें रिस्क की कदर करने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। अब हम नज़र डालते हैं दोस्तों अहम तरीन खबरों पर। मेरी इस वीडियो को लाइक करके शेयर आगे लाजमी कर दीगा ताकि दूसरे भाई भी मालूमात जान सकें। सऊदी वजारत अमल, जिसे मकतबा अमल आप कहते हैं, उसका कहना है कि वो तमाम गैर मुल्की कारकुन जिनका अकामा वर्क परमिट ख़त्म हो चुका है, कफ़ील इन्हें तजदीद नहीं करवा रहा, यानी अकामा दोबारा से नहीं बनवा रहा है, तो ऐसी सूरत में इन तमाम मुलाजमीन को चाहिए कि वजारत अमल से फ़ौरन रजू करके कफ़ील या कंपनी से इजाज़त लिए बगैर अपना नकल कफ़ाला करवा लें। वो तमाम गैर मुल्की अफराद जो इस सिलसिले में बहुत परेशान थे, फौरी तौर पर वजारत अमल से रजू करें, ज़्यादा देर ना करें, क्योंकि कहीं ऐसा ना हो कि ये कवानीन दोबारा से चेंज हो जाएं। अगर कफ़ील तनख्वाह अदा करने में मुश्किलात पैदा कर रहा है, अकामा वर्क परमिट तजदीद नहीं करवा रहा है, या फिर कारकुन पर धोखाधड़ी के तहत गलत हरूब लगा देता है जबकि कारकुन बेकसूर है, वो इसी के पास काम कर रहा था, तमाम सबूत लेकर वजारत अमल से फौरी तौर पर रजू किया जाए और नकल कफ़ाला करवा लें किसी दूसरे कफ़ील के पास। अगर आपने फ़ाइनल एग्ज़िट जाना है तो आप फ़ाइनल एग्ज़िट भी लगवा सकते हैं। याद रहे, पहली बार नकल कफ़ाले की तब्दीली के लिए 2000 रियाल लगते हैं, दूसरी मरतबा 4000 रियाल हो जाते हैं और तीसरी मरतबा कफ़ालत की तब्दीली की फ़ीस 6000 रहती है और यही मुसलसल आगे 6000 फ़िक्स कर दी जाती है। कोई भी गैर मुल्की जब सऊदी अरब में वर्क वीज़े पर आते हैं तो जिस वीज़े पर वो यहाँ पहुँचते हैं, इसी का रिकॉर्ड लेबर ऑफिस और महकमा पासपोर्ट के सिस्टम में सेव हो जाता है। जब कोई भी कारकुन कफ़ालत तब्दील करके किसी दूसरे कफ़ील के पास काम कर रहा हो तो वो बगैर किसी वजह से कारकुन का फ़ाइनल एग्ज़िट लगा दे तो ये कानूनी तौर पर गलत इक़दाम होता है। किसी भी कंपनी कफ़ील को इसकी कतन इजाज़त सऊदी कवानीन में नहीं दी गई है। ऐसी सूरत में कारकुन फौरी तौर पर लेबर ऑफिस जाए, अपने रूम या अपने घर में छुप छुपा कर ना बैठे, क्योंकि कवानीन पर अमल अगर वो नहीं करेगा तो उसके लिए मुश्किलात बढ़ती जाएंगी, क्योंकि वो कारकुन ममलिकत में इस कफ़ील के वीज़े पर नहीं आया बल्कि इस कफ़ील को सिर्फ कफ़ालत दी थी, यानी नकल कफ़ाला करवाया गया था। इस तरह से दूसरा कफ़ील अगर किसी भी वजह से ऐसे ही आपका फाइनल एग्ज़िट लगा देता है, हरूब लगा देता है, तो लाजमी तौर पर मकतबा अमल से रजू करें ताकि आप अपने पहले कफ़ील या दीगर कफ़ीलों के पास दोबारा से नकल कफ़ाला करवा सकें। ये कुछ अहम मालूमात आई थी दोस्तों, जो बुनियादी मालूमात हैं, इनका जानना गैर मुल्की अफराद के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि बहुत सारे गैर मुल्की अफराद जब रोज़गार के लिए सऊदी अरब या दीगर अरब ममालिक में आते हैं तो उनके यही बुनियादी मसाइल होते हैं जिसकी वजह से दिन ब दिन मुश्किलात बढ़ती जाती हैं। सऊदी महकमा पासपोर्ट का कहना है कि वबाई मर्ज़ कोरोना के बहरान के दौरान इंतहाई मजबूरी की हालत में अगर कोई भी सऊदी शहरी बैरून मुल्क सफ़र कर सकने की इजाज़त चाहता है तो उसे इंटरनेशनल फ़्लाइट से सफ़र करने की इजाज़त होगी। किसी सऊदी शहरी को अगर हंगामी या इंसानी मजबूरी पेश आ जाए तो ऐसी सूरत में सऊदीया से बाहर वो जा सकता है। ऐसी किसी भी सफरी सहूलत के लिए सऊदी शहरी को वजारत दाखिला से टेलीग्राम के ज़रिए इजाज़त हासिल करनी होगी। इसके अलावा वजारत सेहत से 969 पर राब्ता करके सफ़र की इजाज़त ली जा सकती है। लिहाजा इस बात से यह आइडिया होता है कि सऊदी हुकूमत पहली फुर्सत में किसी सऊदी शहरियों को अगर इजाज़त देती है तो इंशाअल्लाह गैर मुल्की अफराद के लिए भी जल्द ये सहूलत फराहम कर दी जाएगी।
سعودی وزارت تعلیم نے لوگوں کو خوشخبری دی ہے کہ 15% ٹیکس کا نفاذ تعلیمی اداروں پر نہیں ہوگا۔ تعلیمی اداروں پر صرف 5% ٹیکس ہی عائد رہے گا۔ والدین سے اس بارے میں باخبر رہنے کے لیے کہا گیا ہے کہ اسکولز کے جو بھی ایڈمنسٹریشن ہے وہ فیسوں میں اگر اضافہ کرے تو فوری طور پر وزارت تعلیم سے رجوع کیا جائے اور ان کی شکایت کی جائے۔ اسکولز کی فیسوں کے ساتھ صرف 5% ٹیکس کے مطابق اضافی رقم ادا کرنی ہوگی۔ زائد رقم لینے والوں کے بارے میں 1900 پر شکایت کر کے بتائیں تاکہ ایسے اسکول کے مالکان کے خلاف جو کہ سعودی وزارت تعلیم کے احکامات کو نہیں مانیں گے سخت کارروائی کی جائے گی۔ بہت سارے غیر ملکی افراد اسکول کھلنے کے بارے میں رپورٹ سے جاننا چاہتے تھے، تو یاد رکھیں حج کے بعد اسکول کھلنے کے کافی زیادہ امکانات ہیں۔ اس بارے میں مزید کنفرم جیسی نیوز آئے گی وہ بھی آپ سے شیئر کر دی جائے گی۔ مزید بتاتا چلوں کہ وزارت تعلیم نے کہا ہے کہ KG لیول کی جو کلاسز ہیں، یعنی چھوٹے بچوں کی جو کلاسز ہیں، اس میں اس سال ایڈمیشن نہیں ہوں گے، اور اس بارے میں وزارت تعلیم نے کہا کہ جیسی مزید اطلاعات آئیں گی وہ تمام لوگوں سے شیئر کر دی جائیں گی۔ ریاض میں رہنے والے تمام افراد اچھے طریقے سے جانتے ہیں کہ پچھلے کئی سال سے ریاض میں میٹرو کا پروجیکٹ بڑے زور و شور سے جاری ہے، جس میں لاکھوں غیر ملکی افراد نے بھرپور طریقے سے روزگار بھی کمایا ہے۔ یہ پروجیکٹ اب تقریباً فائنلائز کی جانب جا رہا ہے، جس کے بارے میں سعودی حکومت نے کہا کہ ریاض ریل کا جو پروجیکٹ ہے اس کا نام کیا رکھا جائے۔ اس بارے میں 4 آپشن انہوں نے عوام یعنی سعودی شہریوں اور خاص طور پر سعودی شہریوں کے لیے ہی کہے ہیں کہ وہ اس کا نام تجویز کریں۔ عوام کی رائے جانتے ہوئے ان ناموں پہ کوئی ایک نام فائنل کر دیا جائے گا۔ انہوں نے بتایا کہ کل سے ٹویٹر اکاؤنٹ پر اس بارے میں 4 نام پیش کیے گئے ہیں، جس میں نجد، درب، برق اور توقع کے نام سے یہ 4 نام سامنے آئے ہیں۔ ان چاروں میں سے اگر کوئی بھی نام فائنلائز ہوتا ہے جس پر عوام کی اکثریت ایگری کرے گی، رضامند ہوں گی، تو وہی اس پروجیکٹ کا نام رکھ دیا جائے گا۔ آنے والے دنوں میں یہ بات کلیئر ہو جائے گی کہ یہ پروجیکٹ کب سٹارٹ ہونے جا رہا ہے اور اس کا نام فائنل کیا رکھا گیا۔ بہت سارے غیر ملکی افراد خلیجی ممالک میں روزگار کے سلسلے میں آتے ہیں، جہاں پر بہت سارے غیر ملکی افراد کو مختلف قسم کی مشکلات کا سامنا بھی کرنا پڑتا ہے۔ UAE میں وزارت تجارت نے اقاموں کی فیس میں کمی، ویلیو ایڈڈ ٹیکس میں 2% کمی، بجلی پانی کے بلوں میں 50% کمی کی تجویز دے دی ہے۔ وزارت صنعت و تجارت کا کہنا ہے کہ ویلیو ایڈڈ ٹیکس کو یا تو 2% تک کم کیا جائے گا یا 2020 کے آخر تک ویلیو ایڈڈ ٹیکس کو بالکل سسپینڈ یعنی معطل کر دیا جائے گا۔ کسٹم ڈیوٹی میں بھی 50% کمی کر دی جائے گی۔ حد سے زیادہ غیر ملکی عملے کو ان کے ملکوں میں واپس بھیجنے میں کمپنیوں کی مدد کی جائے گی۔ بے روزگار غیر ملکی ورکرز کی بے دخلی کی اخراجات کے لیے فنڈ دیے جائیں گے۔ تجارتی لائسنس کے اخراجات کے لیے بھی اور لائسنس بنانے کی توسیع کی فیس میں 50% تک کمی کر دی جائے گی۔ دبئی میں کام کرنے والے تمام اداروں پر مقررہ 2.5% مارکیٹ فیس 2020 کے آخر تک معطل کر دی جائے گی۔ جن کے اقامے ختم ہیں ان کے اقاموں کی فیس کے بغیر ہی رینیو کر دیے جائیں گے۔ ان اقاموں میں عائد جرمانے بھی معاف کر دیے جائیں گے، جو کہ UAE کی حکومت کا وہاں رہنے والے غیر ملکی افراد کے لیے بہترین اقدامات ہے، جسے بہت زیادہ اپریشیٹ کیا جا رہا ہے۔ سعودی وزارت تعلیم نے لوگوں کو خوشخبری دی ہے کہ 15% ٹیکس کا نفاذ تعلیمی اداروں پر نہیں ہوگا۔ تعلیمی اداروں پر صرف 5% ٹیکس ہی عائد رہے گا۔ والدین سے اس بارے میں باخبر رہنے کے لیے کہا گیا ہے کہ اسکولز کے جو بھی ایڈمنسٹریشن ہے وہ فیسوں میں اگر اضافہ کرے تو فوری طور پر وزارت تعلیم سے رجوع کیا جائے اور ان کی شکایت کی جائے۔ اسکولز کی فیسوں کے ساتھ صرف 5% ٹیکس کے مطابق اضافی رقم ادا کرنی ہوگی۔ زائد رقم لینے والوں کے بارے میں 1900 پر شکایت کر کے بتائیں تاکہ ایسے اسکول کے مالکان کے خلاف جو کہ سعودی وزارت تعلیم کے احکامات کو نہیں مانیں گے سخت کارروائی کی جائے گی۔ بہت سارے غیر ملکی افراد اسکول کھلنے کے بارے میں رپورٹ سے جاننا چاہتے تھے، تو یاد رکھیں حج کے بعد اسکول کھلنے کے کافی زیادہ امکانات ہیں۔ اس بارے میں مزید کنفرم جیسی نیوز آئے گی وہ بھی آپ سے شیئر کر دی جائے گی۔
مزید بتاتا چلوں کہ وزارت تعلیم نے کہا ہے کہ KG لیول کی جو کلاسز ہیں، یعنی چھوٹے بچوں کی جو کلاسز ہیں، اس میں اس سال ایڈمیشن نہیں ہوں گے، اور اس بارے میں وزارت تعلیم نے کہا کہ جیسی مزید اطلاعات آئیں گی وہ تمام لوگوں سے شیئر کر دی جائیں گی۔ جمعے کے روز ریاض سے خصوصی پرواز کے ذریعے 304 پاکستانیوں کو لاہور بھیجا گیا ہے۔ اسی پرواز میں 304 مسافروں کے علاوہ 18 میتیں بھی پاکستانی شہریوں کی بھیجی گئی ہیں جو کہ سعودی عرب میں روزگار کے دوران انتقال کر گئے تھے۔ اللہ رب العزت ان تمام افراد کی مغفرت فرمائے۔ یاد رکھیں، اگر بیرون ملک کسی بھی شخص کا انتقال ہو جاتا ہے تو اس کا ایک خاص پروسیجر ہے جس کے ذریعے میت واپس ملک میں بھیجی جاتی ہے۔ اس پر ایک تفصیلاً ویڈیو آلریڈی میں بنا چکا ہوں۔ سعودی محکمہ موسمیات نے کہا ہے کہ جمعے کے روز سعودی عرب کے بہت سارے علاقوں میں شدید گرمی کی لہر رہی ہے اور اس سے ٹیمپریچر بہت سارے علاقوں میں بہت زیادہ بڑھ گیا ہے۔ 47 ڈگری ٹیمپریچر رفح شہر میں ریکارڈ کیا گیا جو کہ سعودی عرب کا گرم ترین شہر کہلا رہا ہے۔ محکمہ موسمیات نے کہا ہے کہ آنے والے دنوں میں سعودی عرب میں مزید گرمی میں اضافہ ہوگا۔ تمام افراد پانی کا استعمال زیادہ کریں، ٹھنڈے مشروبات کو زیادہ پئیں تاکہ اس گرمی کے جو زور ہے اس میں کمی ہو سکے۔ محکمہ موسمیات نے مزید کہا ہے کہ سعودی عرب کے کچھ علاقوں میں گرج چمک کے ساتھ بارش ہونے کی توقع ہے، لہذا احتیاط کریں اور اپنی روزمرہ کی جو بھی روٹین ہے وہ محکمہ موسمیات کے احکامات کے بعد ہی اس میں رد و بدل آپ کر سکتے ہیں۔ سعودی محکمہ